سابق صدر آصف زرداری نے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری بھی موجود تھے۔ دونوں رہنما نے مستقبل میں مل کر چلنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان اقتدار سے ہٹنے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد کا جماعت اسلامی حصہ نہیں بنی، حکومت گرانا ان کا مقصد نہیں ہے۔ عمران خان نے 5 سال بعد رابطہ کیا ہے، مسئلہ کشمیر حل ہونے تک بھارت سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی تو ڈائلاگ پر یقین رکھتی ہے۔ 5 سال بعد نے یاد فرمایا، ان کی سوچ کیا ہے، ہمارا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپس میں ہم بیٹھیں گے تو بعد میں طے ہو سکتے ہیں۔ مرکز میں جو عدم اعتماد ہوا ہے اس میں ہم حصہ نہیں بنے۔ حکومت گرانا، حکومت ہٹانا جماعت اسلامی کا مقصد نہیں ہے۔ اس وقت ہم ایک ہے یا دو ہے، لیکن ایک حقیقی اپوزیشن کے طور پر اسمبلیوں میں موجود ہے۔ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہ ہو تو ہم ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتقام کا صفحہ پھاڑ دیا، قانون اپنا راستہ ضرور بنائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا سب نے دیکھا، اتحادیوں کے ساتھ مل کر دن رات قوم کی خدمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر جو سیکیورٹی کے روپ میں جو وردی پہنے غنڈے بھرتی کیے گئے تھے، کیسے انہوں نے اسمبلی کی قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پرویز الہی صاحب کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، اور وہ جو ویژولز ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگوں کو ایسے ایسے شاباشی دے رہے تھے، ہم نے انتقام کا صفحہ پھاڑ دیا ہے۔ قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ مل کر جو پہاڑ جیسے مسائل کا عوام الناس کو سامنا ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور دن رات محنت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے روز ایوان میں پلاسٹک کے لوٹے کیسے پہنچائے گئے، اہم ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے روز پنجاب اسمبلی میں ڈبوں میں بھر کر پلاسٹک کے لوٹے لائے گئے۔ پلاسٹک کے لوٹوں کا حکومتی ارکان میں تقسیم کیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے حکومتی ارکان ہاتھوں میں لوٹے تھامے ایوان میں داخل ہوئے۔ حکومتی ارکان نے بھرپور احتجاج کیا۔ ڈیپٹی اسپیکر کے ڈائس پر بھی لوٹے رکھ دیے گئے۔ ابھی خبر یہ ہے، نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم تنویر الیاس سے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے حلف لیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی تقریب حلف برداری میں ارکان آزاد کشمیر اسمبلی، مختلف محکموں کے افسروں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ نو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ 2 وزراء خواجہ فاروق اور چودھری اخلاق نے بھی حلف اٹھایا۔ نو منتخب وزیر اعظم نے 53 کے ایوان میں 33 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا۔ قومی فاسٹ بولر رومان رئیس نے کراچی میں افطاری کے لیے دسترخوان سجا لیا، جہاں اسپنر یاسر شاہ نے دورہ کیا اور انتظامات کو سراہا۔ کہنا تھا کہ اپنے فٹنس پر بہت محنت کی ہے، جلد ہی ایکشن میں نظر آؤں گا۔ قومی فاسٹ بولر رومان رئیس کی فلاحی کاموں میں انٹری، راہگیروں کو افطار کرانے کے لیے دسترخوان سجا لیا۔ رومان رئیس کا کہنا ہے کہ انجری سے نجات حاصل کر لی ہے، جلد قومی ٹیم میں کم بیک کروں گا۔ انگلش الحمدللہ بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ، اور ابھی لاسٹ 6 سے 7 مہینوں میں پہلے ڈومیسٹک T20 کھیلا، اس کے بعد پھر میں T10 کھیلنے گیا، وہاں چیمپئن ہوئے، پھر PSL کھیلا، ابھی امریکہ سے کھیل کر آیا ہوں۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ فٹنس اچھی ہے، مزید کام کر رہا ہوں کہ ویٹ اور اچھا کم کروں اور فٹ ہوں اور اسٹرینتھ آئے باڈی میں تاکہ لمبی کرکٹ کھیلوں۔ اسپنر یاسر شاہ نے بھی دسترخوان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کے لیے اچھا کرے گا اس کے ساتھ ہوں۔ پچھلے 3 مہینے سے انفٹ تھا، تو میں اس طرح میچز نہیں کھیل رہا، اس لیے آسٹریلیا سیریز میں ریزرو میں بھی تھا، تو ابھی جو پاکستان کپ کھیل اس میں اپنی فارم واپس آ گئی الحمدللہ، اور فٹنس بھی ٹھیک ہو گئی، تو انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی آگے۔ رومان رئیس اور یاسر شاہ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار بھی کیا۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر افسردہ ہو گئے۔ ٹویٹر پیغام میں اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 50,000 پاؤنڈ کی امداد کا بھی اعلان کر دیا۔
माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाने वालों पर तशद्दुद और जुल्म व सितम ढाने की मजम्मत दुनिया भर ने की। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान से भी ना रहा गया। फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम की तस्वीर के साथ अपना पैगाम जारी किया। लिखा कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर बहुत अफसरदा है। बॉक्सर आमिर खान ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए 50,000 पाउंड की इमदाद का भी ऐलान किया।